نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم هل تستوي الظلمات والنور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم سامعین کرام، عزت آپ بزرگوں، بھائی اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، ہم پر انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہم پر بڑا احسان ہوا کہ ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، کہنا سننا قبول فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اسلام اور علم کا بڑا مضبوط تعلق ہے کہ آپ اسلام کے اوپر چلنا چاہیں، کہ سوچیں کہ پورے کے پورے میں مکمل اسلام پر چلنا چاہتا ہوں، تو آپ کو سب سے پہلے جو آپ کے لیے شرط ہوگی وہ کیا ہوگی کہ علم سیکھنا، جس کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی جی کہہ دیجئے کیا علم والا برابر ہو سکتا ہے لا علم کے، جاہل کے؟ پھر آگے فرمایا اس کی مثال دی ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا جہالت اور اندھیرا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ مثال ہے علم والے کی اور بغیر علم کے بغیر جو آدمی ہو۔ اور علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علم کی حقیقت آپ اس بات سے زیادہ معلوم کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 750 سال بعد، 671 سال بعد دنیا کے انسانوں کو جب پکارا کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 671 سال کا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی جو ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام کے علاوہ نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں جس نبی کو، آخری نبی کو مبعوث کیا گیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ قوم بالکل کیا ہو گئی تھی؟ جہالت کے اندھیروں میں جو ہے گم ہو چکی تھی۔ کوئی وہ نہ اللہ کو پہچان رہے تھے، وہ نہ اللہ کے مخلوق کے حقوق کو پہچان رہے تھے، وہ نہ تو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے حقوق ادا کر پا رہے تھے اور نہ اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کر پا رہے تھے۔ تو ضرورت تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ آتا
اور ان کو سمجھاتا، کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کسی سے تعلق نہیں قائم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی بندے تک کو یہ حکم پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے راستہ کیا ہوتا ہے؟ وحی کا۔ اور وحی کس پر اترتی ہے؟ نبیوں پر۔ یہ ایک ذریعہ ہے۔ فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، وہ صرف اور صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے بعد اس وقت تک جبریل علیہ السلام کسی کے پاس وحی لے کر نہیں آئے۔ اب خیر، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کوئی نبی نہیں تو وحی نہیں۔ جب وحی نازل نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک حکم کیسے پہنچائے؟ اب اللہ تعالیٰ کے احکام جب بندوں تک براہ راست کوئی بندہ نہیں لے کر آ رہا ہے تو بندے جہالت میں کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ اس قوم کو اب ضرورت تھی کہ یہ اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کو پہچانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مخلوق اللہ سے لا تعلق تھی، کوئی تعلق اس کا اللہ تعالیٰ سے نہیں تھا۔ وہ جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے وہ بہت زیادہ درندگی والی زندگی گزار رہے تھے۔ خواتین کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں وہ اتنے زیادہ جہالت میں ڈوب گئے تھے کہ عورت کو مخلوق تک تسلیم نہیں کرتے تھے، عورت کو ایک بری چیز سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے کسی کے گھر میں عورت پیدا ہو جاتی، بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو کیا کیا جاتا؟ پہلے تو والدین خود اس کو زندہ درگور کر دیتے، دفن کر دیتے، مار دیتے۔ اگر ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا کروں، ہم ایسا کریں، تو دوسرے بڑے بڑے معاشرے کے ٹھیکیدار لوگ آتے، وہ ان کو غیرت دلاتے کہ لعنت ہو تم پر، تمہارے گھر میں کیا پیدا ہوئی ہے؟ بچی۔ اتنا ٹارچر کرتے، اتنا لعن طعن کرتے کہ وہ آدمی کا ہو جاتا، مجبور ہو جاتا۔ پھر قتل و قتال میں یہ لوگ کیا بالکل ڈوب گئے تھے۔ کسی کا بھی کسی جگہ بھی کسی چیز کے لیے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اور مقررین کتابوں میں لکھتے ہیں ایک نکتہ کہ کسی جگہ اگر کسی چیز کا خون پڑا ہوتا، کتے کا ہوتا، بلی کا ہوتا، کسی درندے کا ہوتا، چرند کا ہوتا، تو یہ سوچ کر چاٹ لیا جاتا، گمان یہ کرتے کہ یہ میرے دشمن کا خون ہے۔ نبیوں کو بھول چکے، بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ بندہ، جس کے لیے ساتوں زمین ساتوں آسمان کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی براہ راست وہی 40 سال سے پہلے نہیں آئی۔ سب سے پہلے وہی جو آئی، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو تقریباً 700 سال یا اس سے زیادہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پکارا تو پکارنے میں سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ اقرا۔ کیا نازل ہوا؟ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی جی پڑھیے اس رب کے حکم سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ پڑھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا، علم کا، علم کے متعلق سب سے پہلا حکم نازل ہوا۔ اور یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت قوم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھی تھی، تو یقینی طور پر پہلا حکم کس کے متعلق ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ عبد اللہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کیا کرو؟ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ یہ مخلوق ناشکری ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ حکم فرما سکتے تھے اشکر اللہ، شکر کرو۔
اسبرو وجاہدو، اسبرو وصابرو، بلغو وجاہدو، کوئی بھی حکم ہو سکتا تھا۔ یقینی طور پر عورتوں کے معاملے میں اس قدر کہ عورتوں کے حقوق بھول بیٹھے تھے کہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کسی کم سن بچی کو، جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، اس کو اٹھا کے زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ تو پھر عورتوں کے متعلق بھی کوئی حکم ہو سکتا تھا؟ یہ نبیوں کو بھول بیٹھی تھی یہ قوم، تو نبوت کے متعلق کوئی حکم ہو سکتا تھا؟ مگر نہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سالوں، اتنے برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکارا، تو پکارا کس چیز کو لے کر؟ علم کو لے کر۔ اقرا، پڑھیے۔ اسی وجہ سے اس علم کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی جی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ امی تھے۔ آپ علیہ السلام پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا اقرا، پڑھیے۔ تو نبی علیہ السلام کیا پڑھتے؟ امی تھے۔ پھر تیسری مرتبہ جب فرمایا کہ پڑھیے، دبایا، جکڑ کے دبایا کہ پڑھیے، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور خلق الانسان من علق، پیدا کیا کس چیز سے؟ نطفے سے، ایک غلاظت، ایک غلیظ قطرے سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بہت زیادہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے، اکرام والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس کے نام سے جس نے آپ کو سکھایا علم، کس کی ذریعے سے؟ بالقلم، قلم کے ذریعے سے۔ اور کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم يعلم، وہ چیزیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ کیا سکھایا؟ ان چیزوں کو سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اب آج مشہور ہے، اگر کسی کو پوچھا جائے what is your qualification، آپ کی کتنی qualification ہے، تو کہے گا ایم اے بی ایڈ وغیرہ وغیرہ۔ اس کو پوچھا جائے کہ آپ کس qualification بیس پر، کس جاب میں جو ہے آپ کون سی جاب کر رہے ہیں، کس جاب کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ سب بتائے گا میں ایم اے کر رہا ہوں، اس کے لیے میں بی ایڈ کر رہا ہوں، اس کے لیے ایم ایس سی کر رہا ہوں، اس کے لیے ایم فل کر رہا ہوں، اس کے لیے جو ہے سب بتائے گا۔ آج کل علم اس کو کہا جاتا ہے سائنس کا علم، مشہور۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے، وہ علم سکھایا جو بندہ جانتا نہیں تھا۔ کون جانتا تھا کہ جہاز کیسے بنانا ہے؟ جب سب سے پہلے جہاز جس آدمی نے بنایا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پرندوں کو۔ کس کو دیکھا؟ پرندوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے اڑتے ہیں۔ جو ہے گریوٹی کا جس نے ایجاد کیا، گریوٹی ہے نا، لا آف گریوٹی، نیوٹن، وہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، جو کوئی چیز تو آسمانوں میں اڑتی ہے اور کوئی چیز آسمانوں میں اڑ نہیں پاتی ہے، یعنی کہ پرندوں کو دیکھے تو سیم ہے، اتنا ہی وزن ہے، وہ ہوا میں کہاں ہو جاتے ہیں؟ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ وہی میں اگر پرندوں کے جیسا کوئی اور چیز بنا کے آسمان میں پھینکوں، اڑے گی؟ نہیں اڑتی۔ تو اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے۔ یہ سب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سکھا رہے ہیں۔ آج سائنس یہاں پہنچ گئی کہ انسانوں کے اندر انہوں نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں قسم کے جینیٹک کوڈ کیا کر لیے ہیں؟ بنا لیے ہیں، تلاش کر لیے ہیں، کہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو تخلیق کیا، کیسے بنایا، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔
کہ انسانوں کی یہ جو فنگر پرنٹ ہے، کتنے جو ہے ارب خرب لوگ اس دنیا میں، کتنے بلینز جو ہے ٹریلینز کے حساب سے لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہر ایک کے فنگر پرنٹس الگ ہیں. کیسے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ فنگر پرنٹ الگ الگ ہے؟ یقینی طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پھر تبھی تو ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں کہ انسانوں کو دوبارہ کس طرح لمبی زندگی گزار دی جائے، یعنی کہ ایک آدمی نہ مرے، اس کے لیے کئی سالوں سے سائنس جو ہے اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے. جب تحقیق کرنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسے کوڈ جو ہے رکھے ہیں کہ انسان جی نہیں پائے گا پوری لانگ لاسٹنگ، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، یہ کبھی نہ کبھی اس کو کیا آ سکتی ہے؟ موت. اب موت کیسے آتی ہے؟ موت کیسے آتی ہے؟ کہ موت آتی ہے انسان کو دل کا دورہ پڑا، یعنی کہ دل جو ہے ایکسپائر ہو گیا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب مر گیا انسان. انسان کو کیا ہوا کہ کوئی چوٹ لگی، کسی نس کے اوپر کوئی نس کٹ گئی، کوئی رگ کٹ گئی تو انسان مر گیا، کسی کو کڈنیاں فیل ہو گئی تو انسان مر گیا، کسی کو جو ہے گردے فیل ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ کسی کا جو ہے لیور پھیپڑے فیل ہو جاتے تو انسان مر جاتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اب اس کے پھیپڑے کس کام کے؟ بہت سارے لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ڈونیشن فارم بھر دیتے ہیں کہ میں ایگریمنٹ سائن کر رہا ہوں کہ جب میں مروں گا تو میں میرے پھیپڑے وغیرہ جو جو چیزیں میرے اندر ہے، انٹرنل پارٹس آف باڈی، وہ کیا کیے جائے؟ ٹرانسپلانٹ کیے جائے، کسی دوسرے آدمی کے اندر کیا کیے جائے؟ لگائے جائے، جس آدمی کو ضرورت ہو. اسی وجہ سے آج ہسپتالوں میں ایک آدمی کی کڈنی خراب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی ڈونر ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ڈونر ہے جو مجھے ڈونیٹ کرے گا کڈنی. تو ایک فارم اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ فارم ہے، یہ دیکھیے اس پر بہت سارے ڈونرز ہیں. پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ علم کی وجہ سے ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ سیم ہے کہ نہیں ہے. سیم بلڈ گروپ ہونے کے باوجود بھی پھر ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں، ہم لگا تو رہے آپ کو، ٹرانسپلانٹ تو کر رہے کڈنی، پر آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کڈنی کیا کرے گی؟ ویسا کام کرے گی جیسی کڈنی پہلے آپ کی کام کر رہی تھی. کیوں؟ وہ پوچھے گا کیوں، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جینیٹک کوڈز جو ہیں یہ مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر کڈنی کے ساتھ ایک کوڈ رکھا ہے، یعنی کہ ایک کڈنی اپنی کڈنی جو ہے اسی آدمی کے اندر لانگ لاسٹنگ دیر تک کام کرتی ہے جس آدمی کی جسم کے ساتھ وہ کڈنی کیا کرتی ہے؟ میچ کرتی ہے. اب کچھ عرصے تو وہ کڈنی چلی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کڈنی فیل ہو جاتی ہے. کیوں فیل ہوتی ہے؟ جب وہ کڈنی خود محسوس کر لیتی ہے کہ یہ میں جس کے اندر کام کر رہی ہوں یہ وہ آدمی نہیں ہے جس کے لیے میں بنائی گئی ہوں. یہ علم کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم. اسی وجہ سے علم کو کیا کر دیا گیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تم میں سے ہر آدمی کا علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. ہر آدمی کا علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا مسلمہ ہو، یعنی کہ عورت ہو یا مرد ہو. یہاں تک تو علم کی فرضیت پتہ چل گئی کہ علم کیا ہے؟ فرض ہے. اب کتنا علم فرض ہے اس کے متعلق اختلاف ہے. اس کے متعلق کیا ہے؟ اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں حلال اور حرام کا علم جو ہے اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے جس سے انسان کو حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے سکھا رہے ہیں ہمیں؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا فرض عین ہے جس سے تم کو حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ حلال اور حرام تو صرف چلتا ہے اسلام میں. کہاں چلتا ہے؟ اسلام میں. یہاں غور کیجیے آپ. نہیں، صرف اسلام میں نہیں چلتا ہے، بلکہ یہ حکم
قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے ہے۔ جو انسان قیامت تک آئے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا نہ ہو، یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے۔ پر اب یہ بات ہے کہ اس کو خاص کس کے لیے کر دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو اب میں کہہ رہا تھا کہ اتنا علم سیکھنا جس سے حلال اور حرام کی کیا ہو جائے؟ تحقیق ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے حلال اور حرام کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر حرام کر دیا سب سے پہلے کس کو؟ خنزیر کو۔ کس کو؟ خنزیر کو۔ پھر اس کے بعد کس کو حرام کر دیا؟ ہر اس چیز کو جو ذبح کی گئی ہو غیر اللہ پر، یعنی کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کیا کی گئی ہو؟ ذبح کی گئی ہو، وہ حرام کر دیا میں نے تمہارے اوپر۔ اب غیر اللہ تو سمجھ آتا ہے کہ کسی آدمی نے مرغا ذبح کیا، تکبیر اولا نہیں پڑی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مرغا ذبح نہیں ہوا، یہ حرام ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب کھانا جائز، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر غیر اللہ کا نام پڑا گیا ہے۔ بس آخری بات کہ اب پہلی چیز حرام کیوں ہے؟ خنزیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہے ہیں نا کہ خنزیر بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب حرام کیسے ہے؟ سیم گوشت ہے اس کا بھی اور سیم گوشت اس کا بھی ہے، مگر آج میں جب اس موضوع پر تحقیق کر رہا تھا تو جب یہاں ایک نکتہ آیا کہ خنزیر حرام ہے، تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام صرف قرآن میں نہیں حرام کیا، بلکہ پریکٹیکلی بھی اس کو حرام کر دیا، یعنی کہ یہ کھانے کی چیز ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں کھانے کی چیز ہے؟ سب سے پہلے اس کی حرام ہونے کی وجہ کہ یہ حد درجے کا غلیظ ترین جانور ہے، اس کے اندر پاکی کی ذرہ برابر صفت نہیں ہے۔ اب دو قسم کی ہوتی ہے یہ، ایک جو جنگل میں پلتی ہے، ایک جو گھروں میں پالتے ہیں لوگ کھانے والے، جو اس کو کھاتے ہیں اس حرام چیز کو۔ تو ان کھانے والوں نے اس کو کہا کہ یہ تو حرام، یہ غلیظ چیز کھاتی ہے، اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے۔ تو اس کو کیا کریں گے ہم؟ اس کو غلیظ چیز کھانے نہیں دیں گے۔ ان کو لیے کیا کیا؟ مستقل ایک فارم بنائے، اس میں ان کو رکھا، یعنی کہ جہاں پاکیزگی ہو، یعنی کہ ان کو کوئی چیز بھی غلیظ نہ ملے۔ تو پتا چلا کہ یہ اتنی غلیظ صفت چیز ہے، اتنا غلاظت کو پسند کرتی ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا کیا کھانا شروع کر دیا؟ پخانا ہی کھانا شروع کر دیا۔ پھر پتا چلا کہ ان کو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ انسان کے جسم میں اور ہر گوشت میں کچھ کیڑے پائے جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کیڑے۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہر گوشت میں کیڑے ہوتے ہیں۔ جو ہے دہی ہوتا ہے، اس میں بھی کیڑے ہوتے ہیں، پر ہر کیڑے وہ نہیں ہوتے جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کچھ کیڑے انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ جسم میں کیڑے ہوتے ہیں جو باہر کی گندگیوں کو کھا جاتے ہیں، انسان جیتا ہے اس کی وجہ سے۔ مگر اس کے گوشت میں جو کیڑے پائے جاتے ہیں، فرمایا کہ اس کو وہ لکھنے والے اس کو لکھتے ہیں کہ اس کو کھانے سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہے بہت قسم کی۔ اسی وجہ سے کیا کہ تجربے کار لوگوں نے کہا کہ جو آدمی جیسی چیز کھائے گا اس کے اندر ویسے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں حلال چیز، ہم کھاتے ہیں کیا؟ حلال چیز، بکری، گائے وغیرہ یہ کھاتے ہیں نا ہم، ان کے اندر صفت کیا ہے کہ یہ چیزیں بھی کم سے کم ان کا سینس اتنا چلتا ہے کہ یہ ایک محدود طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں بکری کبھی اپنے اس آدمی بکری اس بچے سے جو ہے اپنی حاجت پوری نہیں کرتی جو اسی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گائے بیل ہر چیز، مگر اس جانور میں خنزیر میں ایک صفت ہے، غلیظ صفت ہے کہ یہ جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی جنسی جو ہے خواہش پوری کرتا ہے۔ اور جب صفت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ میں نے جو کہا کہ جو چیز انسان کھاتا ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہے؟ اپنے اندر آتی ہے، انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم حلال چیز کھاتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کیسے اثرات پائے جاتے ہیں؟ ہم کبھی اپنی ماؤں بہنوں سے حرام کاریاں نہیں کرتے اور نہ اس کو جائز ٹھہراتے ہیں۔
چوری کرنے کو ہم جائز نہیں کہتے، زنا کرنے کو ہم جائز نہیں کہتے، پر انگریز جب اس کو بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ غلیظ ترین صفات پائی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے علم کا سیکھنا فرض ہے، قرآن کا علم سیکھنا تو پہلے فرض ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے اوپر بھی مہارت ہونا یہ بھی کہیں نہ کہیں جزیاتی طور پر فرض ہے، ورنہ انسان اپنا حلال رزق کما نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے مفید علوم سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔